بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین اکرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آرمی چیف کا سیاسی بال صفائی کرنے کا اعلان۔ عمران ریاض خان کو خط۔ پی پی اور نون لیگ میں جنگ تیز، لوٹا بنا نواز شریف کے واش روم کا حصہ۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لوٹا جو نواز شریف صاحب کے واش روم کا حصہ بنا۔ میری مراد فیصل آباد کا مشہور و معروف لوٹا راجہ ریاض، جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، منتخب ہوا، اس کے حلقے کی عوام نے اس کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ دیا اور اس کو اسمبلی تک پہنچا دیا۔ اس نے کیا کیا کہ وہاں اس کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا تھا وہ چاہتا تھا، وہ وزارت چاہتا تھا۔ جب اس کو پروٹوکول نہ ملا تو اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا، نون لیگ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کی، جس کے بعد رجیم چینج کا حصہ بنا، مال بھی بنایا۔ اس کے بعد ناظرین اکرام پھر اپوزیشن لیڈر بھی بن گیا، پروٹوکول مل گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو، پاکستانی قوم کو دھوکہ دیتا رہا، نہیں میں ملک کے پاکستان کا خیر خواہ ہوں۔ عمران خان جو تھا وہ ٹھیک سمت نہیں لے کے جا رہا تھا، تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ اس کی پارٹی کو اللہ حافظ کہہ دیں، وغیرہ وغیرہ سب کے سامنے۔ ناظرین اکرام، اب دوبارہ ایک تو جیسے ہی وہ لوٹا بنا ویسے ہی اس نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں نون لیگ سے ٹکٹ لوں گا اور الیکشن لڑوں گا۔ اب 1.5 سال تک حکومت کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کرتا رہا، پاکستانی قوم کو یہ بتاتا رہا میں اپوزیشن لیڈر ہوں لیکن حکومت کا حصہ تھا۔ اب دوبارہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، دونوں بھائیوں کے ساتھ ملاقات کر کے باضابطہ طور پر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ناظرین اکرام، اب دیکھیں گے، یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے، فیصلہ آباد کی عوام نے کرنا ہے۔ تو جس طرح کا فیصلہ ضمنی الیکشن میں، جو پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوئے تھے، ان میں لوگوں نے جس طرح لوٹوں کے ساتھ حشر کیا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ فیصل آباد کی باشعور عوام جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام پر ووٹ دیا تھا راجہ ریاض کو، اب وہ لوٹا بنایا، دوبارہ نون لیگ میں گیا۔ اب اس کا حشر کیسا کرتے ہیں یہ فیصل آباد کی عوام الیکشن میں ہی بتائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، اب بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں جنگ کچھ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو کوششیں کی جا رہی ہیں کہ دونوں پھر میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب ملاقات کر لیں، ان کی ملاقات کروا دیجئے، لیکن دوسری جانب جو ان کے اہم رہنما ہیں وہ فوکے فائر کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ حنیف عباسی صاحب نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی بیانیہ ہی نہیں پاکستانی قوم کے لیے، کوئی ان کے پاس نظریہ ہے ہی نہیں، صرف ہے تو صرف کیا ہے، ایک ہے کہ بھٹو زندہ ہے۔ وہ خدا کے لیے یہ یقین کر لو کہ بھٹو مر چکا ہوا ہے، بھٹو مر چکا ہے، بھٹو زندہ نہیں ہے۔ کوئی دیں پاکستانی قوم کو نیا نظریہ دیں، نیا بیانیہ دیں، تو بھٹو تو مر چکا ہوا ہے۔ ان کی کارکردگی جو دیکھیں سندھ میں تو صفر ہے۔ تو ناظرین اکرام، ساتھ ہی پھر ندیم افضل چند صاحب بھی آئے، انہوں نے بھی کہا کہ نون لیگ کے پاس کون سا نظریہ ہے، ان کا کدھر گیا بیانیہ، ووٹ کو عزت دو۔ ہم نے میاں شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا تھا تو وہ پارلیمنٹ میں وزیر اعظم بنے تھے ملک پاکستان کے، اب ووٹ کو عزت دو کا ان کا بیانیہ کہاں گیا ہے؟ تو ناظرین اکرام، یوں ایک دوسرے پہ فائرنگ کرنا، بم گرانا شروع ہو گئے ہیں۔ اقتدار بھی کیسی چیز ہے، جب اقتدار کی لالچ ہو تو یہ آپس میں سخت مخالف جو ہوتے ہیں یہ بھی جفیاں ڈال لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی بن جاتے ہیں، چاچا بھتیجا بن جاتے ہیں۔ جیسے میاں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب بھائی بھائی بن گئے، بلاول بھٹو بھتیجا بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔
تو اب جیسے ہی اقتدار سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اب ان کی دوبارہ ایک دوسرے پہ گولہ باری شروع ہو گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف اور صرف الیکشن لڑنا ہے کہ الیکشن میں ہم پاکستانی قوم کو یہ بتا دیں کہ ہم تو ایک دوسرے کے سخت خلاف ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب انہوں نے ایک دوسرے پر اور کیچڑ اچھالنا ہے جس طرح ماضی میں یہ اچھالتے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم الیکشن کس طریقے سے جیت جائیں۔ تو ناظرین اکرام، ایک طرف تو مریم نواز صاحبہ یہ بار بار رونا پیٹنا کرتی رہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی تمام جماعتوں کو۔ تو وہ کس کو ملی ہے یہ آگے بات کرتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ناظرین اکرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اٹک جیل میں ہیں، قیدی نمبر 804، انہوں نے عمران ریاض خان کے نام خط لکھا اٹک جیل سے۔ ان کی تحریر کا کچھ لب لباب میں بتا دیتا ہوں، مکمل خط تو کافی لمبا چوڑا ہے کہ ناظرین اکرام انہوں نے بسم اللہ سے شروع کیا خط، جس طرح وہ کرتے ہیں یا کا نابدو، اس سے شروع کیا، سلام کی، تو ساتھ ہی کہا کہ اے عمران، جیل میں میرا کوئی منٹ ایسا نہیں گزرتا کہ میں تمہیں یاد نہ کرتا ہوں یا ارشد شریف مجھے یاد نہ آتے ہو۔ یار میں تم دونوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں۔ تمہارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، مجھے تو قیدی نمبر بھی مل گیا لیکن تمہیں انہوں نے قیدی نمبر تک نہ دیا۔ خوف ہے ان کو، یہ دبانا چاہتے ہیں تمہاری آواز۔ کیوں؟ یہ طاقتور حلقے نہیں چاہتے کہ تم حق سچ لوگوں تک پہنچاؤ۔ تمہارا قصور کیا ہے؟ سچ بولنا تمہارا قصور ہے، سچ لوگوں تک پہنچانا تمہارا قصور ہے۔ یہ تمہیں سچ بولنے کی سزا دے رہے ہیں۔ مجھے تو قیدی نمبر الاٹ ہو گیا، میرے یار تمہیں قیدی نمبر بھی الاٹ نہیں کیا گیا۔ اتنے خوف زدہ ہیں یہ نظام، یہ طاقتور حلقے نہیں چاہتے کہ ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے یا ملک پاکستان میں آزادی اظہار رائے جو ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ یہ آواز کو دبانا چاہتے ہیں تمہاری۔ تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، اور تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی قوم یہ کبھی نہیں بھولے گی، نہ تجھے بھولے گی نہ مجھے بھولے گی۔ ہم نے ایک شعور دیا ہے پاکستانی قوم کو۔ تو یار مجھے تمہارے بچوں کا بہت خیال آتا ہے، ارشد شریف کے بچوں کا بہت خیال آتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، نہ جانے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہوگا۔ تمہاری اطلاع، تمہاری خبر کوئی کسی کو نہیں ہے، ہاں تمہارے گھر والوں تک کو تمہاری خبر نہیں ہے۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب نے خط لکھا عمران ریاض خان کے نام، جس میں انہوں نے باقاعدہ اپنی بے بسی جو اپنے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یا ارشد شریف صاحب کے ساتھ، شہید کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو عمران ریاض خان کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے، سلوک کیا جا رہا ہے، ان کے گھر والے کس حال میں ہیں، کس پریشانی کے عالم میں ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ناظرین اکرام یاد کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں نہیں بھولوں گا، نہ ہی پاکستانی قوم تمہیں بھولے گی۔ تو ناظرین اکرام، یہ خط لکھا خان صاحب نے باقاعدہ عمران ریاض خان کے نام، جس کو پڑھ کر عام پاکستانی شہری بھی جو ہیں وہ اب دیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسری بات کرتے ہیں، آرمی چیف صاحب نے اب ڈنڈا اٹھا لیا ہے۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب بھی باقاعدہ شروع ہو گئے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بلکہ ایک جماعت کو سارا کچھ مل رہا ہے۔ وہ کس کو؟ نون لیگ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کا جو کیس تھا اس کو ریورس گیئر لگا ہے، تو اس کو ریورس گیئر لگتے ہی آرمی چیف صاحب نے بڑا اعلان کیا ہے کہ کرپشن فری پاکستان ہم نے کر دینا ہے۔ اب لیول پلینگ فیلڈ تو مل گیا ہے آرمی چیف صاحب کو، اب انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اب ان کی چیخیں نکلیں گی جو لیول پلینگ فیلڈ مانگتے تھے، کیونکہ پہلے تو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب تو ان سب کے کرپشن کیس کھل گئے ہیں۔ تو اب آرمی چیف صاحب نے تمام جتنے بھی یہ مگرمچھ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے کا عہد کر لیا ہے، کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کرپشن فری ہم نے کرنا ہے۔ ڈالرز کا ریٹ دیکھ لیں نیچے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ آرمی چیف صاحب نے اگر ڈنڈا صحیح طرح گھمایا تو یہ چینی، یہ پٹرول، یہ بجلی کے بلوں میں اضافہ، اگر انہوں نے دیانتداری کے ساتھ ڈنڈا اپنا گھما دیا نا، تو یہ بھی سارے ریٹ نیچے آئیں گے، جس کی وجہ سے پاکستانی پوری قوم جو ہے ان کے اس اقدام سے بھرپور خوش ہوگی اور ان کا بھرپور ساتھ دے گی۔ اس اقدام سے پاکستانی قوم بھرپور خوش ہوگی
کہ کسی طریقے سے بھی ہو ان مگرمچھوں سے ملک پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس کرایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، اب ان کی چیخیں نکلی ہیں، جو لیول پلینگ فیلڈ مانگتے تھے اب لیول پلینگ فیلڈ ہونے والی ہے۔ اب ان کے کرپشن کے کیس دوبارہ اوپن ہونے ہیں۔ اب انہوں نے ملک سے کچھ نے باہر بھاگنا ہے، کچھ تو بھاگ گئے ہیں، کچھ بھاگنے کی تیاری میں ہیں۔ تو اب ان کی چیخیں جو ہیں وہ ساتویں آسمان تک پہنچیں گی باقاعدہ۔ تو ناظرین اکرام، اگر آرمی چیف صاحب نے یہ جو سٹینڈ لیا ہے اس پہ بھرپور انداز میں پوری کوشش کی کہ یہ جو ملک کی خزانہ لوٹ کر لے گئے ہیں ان مگرمچھوں سے برآمدگی شروع کر دی، تو پاکستان کے حالات جو ہیں انشاءاللہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ بہتر ہوں گے اور پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ اسی کے ساتھ پاکستان میں استحکام آئے گا، پاکستان کی سیاست میں بھی استحکام آئے گا اور معیشت میں بھی استحکام آئے گا، کیونکہ اگر کرپشن فری پاکستان ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے روک نہیں سکتی۔ تو ناظرین اکرام، اب انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے جو یہ بال صفائی جو ہے نا، سیاسی بال صفائی، اس کا آغاز کر دیا باقاعدہ۔ تو ناظرین اکرام، یہ معاملات چاہ رہے ہیں آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔